الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج کے اس بابرکت محفل میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کروں گا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ ان کے لیے مغفرت کا اعلان و اجر عظیم ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کا بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا، انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اخیر میں شہنشاہ بطحا، دو جہان کے سردار، خاتم الانبیاء، محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس لیے کہ اب رسولوں کا سلسلہ ختم، نبیوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آخری دن ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا کی، جنہوں نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ان سچے دانساروں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی، جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا، پڑھنے کے لیے قرآن پاک عطا کی۔ خداوند قدوس نے خود ان کا امتحان لیا، جب امتحان میں پورا اترے تو انعام میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب سنایا۔ دوستو، صحابہ کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں۔ صحابہ پاکیزہ ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو پھر بھی وہ صحابہ کے ایک ناخون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ دنیا پر آخرات کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنا زندگی بنایا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سربکس مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا لقب ملا۔ قرآن نے تعریف کی، رسول نے تعریف کی، مگر
اے اسلام کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہر فرقے ناریہ اور جہنمی ہوگا، ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر دانسار ہوگا۔ دوستو، رونے کا مقام ہے آج ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت وہ ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عطف کو داغدار بنایا جا رہا ہے۔ ہائے افسوس، صدا افسوس، کسی شاعر نے سچ کہا کہ آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دین بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا آفتاب کا؟ کہیں عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عزت کو داغدار بنایا جا رہا ہے۔ وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، عثمان کے بیت رضوان میں خود آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں حضرت علی معاویہ کے شان میں دھبا لگایا جا رہا ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے، جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اوپر کا جو غبارہ ہے عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر۔ ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اور ان کے حکوم سے تمام گورنر خطبہ میں برسر ممبر پر حضرت علی کو گالی دیتے ہیں۔ ہائے افسوس، خاص ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، ان کے ہاتھ سل جاتے، ان کی زبان معروف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے، عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چھلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کو کس نے گرائے؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھا؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوسک ان یأخذ۔ اس احادیث کا مطلب یہ ہے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراف کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا، اور جو ان کو دکھ پہنچائے گا تو اس نے مجھ کو دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا بس اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حیرت کا مقام ہے دنیا کے سب سے مقدس کتاب قرآن پاک کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کا لقب سے نواز رہا ہے۔ قرآن پاک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کہہ کر ان کو منتخب اور چونندہ بندے قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے، مگر ہم ہے کہ ان کے
پیروں کی دھول بھی نہیں صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، چنانچہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، لہذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو آؤ آج ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اسلام دشمن طاقت اور باطل فرقوں کی رسائی فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔